عبادت گزار کے لوگوں سے جدا رہتا، لوگوں کو ملنے میں جاتا، لوگ میلوں میں، خوشیوں میں، بازاروں میں، ادھر ادھر یہ رب کی عبادت میں لگا جاتا۔ ایسا ہوا کہ اس زمانے کی ایک حسین و جمیل لڑکی نے اپنے خادم کو بھیجا اس عبادت گزار کے پاس کہ جاؤ اس کو کہو ایک جگہ گواہی درکار ہے، ہم نے آپ کو وہاں گواہ بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ اس بات سے لیا کیونکہ ہم عادت میں تو باہر ہی نہیں آتے تھے۔ یہ خادم آیا اس کے پاس، یہ میری ملکہ کہہ رہی ہیں ہمیں ایک گواہ درکار ہے، اگر آپ مہربانی فرمائیں تو چلو ہم نے ایک معاملہ کرنا ہے، آپ اس میں ہمارے کیا بن جائیں گے؟ گواہ بن جائیں گے۔ انہوں نے کہا یار چلو کچھ نہیں ہوتا، گواہ بننا ہے بہت بڑی اچھی عادت ہے، اچھا کام ہے، چل میں تیرے ساتھ تمہارے اس معاملے کا گواہ بنتا ہوں۔ اب اس شہزادی نے اپنے نوکر کو سکھایا ہوا تھا، جب وہ آئے کیونکہ وہ کافی سارے کمروں سے آگے جا کے رہتی، جب وہ پہلے کمرے سے آ گئے تو تم نے پیچھے دروازے کو، جب دوسرے سے گزرے تو تم نے اس کو ہوئی، جب تیسرے سے آئے سرکار نے فرمایا صحابہ اس نے سارے دروازے بند کر دیے۔ جب آگے پہنچا تو ایک حسین و جمیل لڑکی موجود ہے، اس نے خادم کو اشارہ کیا آپ جائیں، وہ سائڈ پہ ہو گیا۔ اب اس لڑکی نے کہا حضرت ہم نے آپ کو گواہی کے لیے نہیں بلایا، ہم نے آپ کو گواہی کے لیے نہیں بلایا، آپ کے سامنے 3 کام رکھتی ہوں، ان میں سے جس کو مرضی چن لے، اس کے بغیر تجھے باہر نہیں جانے دوں گی اور تیری عزت کو بھی خراب کروں گی، میں کہوں گی اس نے میری عزت کو لوٹا ہے۔ آپ عبادت کا پھنس گیا، دروازے بھی کیا ہیں، کھڑکی بھی نہیں ہے کہ بندہ وہاں سے چھلانگ لگائے، ایسے عبادت کا گزار گزرے ہیں۔ اس طرح کے واقعات آئے کئی گز اونچائی کے، اللہ کے خوف کی وجہ سے کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگائے، اور آپ نے بھی ان پہ کتنا کرم کیا، جبریل کو فرمایا یہ بندہ نیچے نہیں جانا چاہیے، میرے خوف کی وجہ سے چھوڑنا ہے عورت کو، حالانکہ اس کو عورت کو خطر یہ زنا کا، دروازے بند ہے، خود بلایا ہوا ہے، اس نے دیکھا کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اس نے وہاں سے چھلانگ لگائی، جبریل یہ بندہ نیچے نہیں جانا چاہیے، اس کو اوپر پہ اٹھا رہے ہیں۔ اس طرح کے واقعات بھی پیچھے ہیں۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہیں ہے، اب عبادت گزار پریشان ہو گیا۔ 3 کام کیا تھے؟ نمبر 1، ایک چھوٹا سا بچہ موجود، لڑکی کہنے لگی کہ اس کو آپ قتل کریں۔ اس نے کہا قتل جیسا گناہ میں تو نہیں کرتا۔ نمبر 2، اس نے شراب کا پیالہ سامنے رکھا، اس نے کہا کہ آپ اس کو پیئے، اس نے کہا اللہ کے بندے شراب بھی نہیں پیتے۔ سرکار صحابہ کو اسی طرح سنا رہے ہیں، یہ سامنے حدیث، سرکار نے فرمایا صحابہ اس نے اس عورت کو کہا کہ اللہ کے بندے شراب، اتنا پیارا جملہ ہے، اللہ کے بندے شراب نہیں پیتے۔ اس نے تیسری شرط رکھی پھر آپ میری خواہش پوری کریں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے زنا بھی نہیں کرتے، اللہ کے بندے، اس نے کہا پھر ہم تیری عزت خراب کریں، تجھے 3 میں سے ایک کرنا ہوگا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی دیر، اس نے کہا میں سوچتا ہوں۔ تو اس نے کیا سوچا، یہ کہنے لگا چلو اس طرح کرو، میں تیری بات مانتا ہوں، مجھے شراب کا پیالہ پلا دو، میں اور تم گناہ نہیں کر سکتا، مجھے شراب کا پیالہ پلا دو۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا فَسَقَتْهُ كَأْسًا مِنَ الْخَمْرِ، اس عورت نے اس کو شراب کا کیا پیش کیا، پیالہ پیش کیا۔ بس اس عبادت گزار نے سابقہ جب ایک پیالہ پی لیا تو کہنے لگا زید ہی نہیں، مجھے اور دو، مجھے اور شراب دی جائے۔ سرکار نے فرمایا شراب پینے کے بعد عقل پہ کیا آ گیا، آپ کیا کیا، اس لڑکی کی عزت کو لوٹا، اس کے بعد اس بے ایمان نے جو بچہ تھا اس کو بھی قتل کر دیا، جو بچہ تھا اس کو بھی قتل کر دیا۔ سرکار نے فرمایا صحابہ تم نے دیکھا ہے کہ شراب برائیوں کی جڑ ہے، شراب اور برائیوں کے راستے کھولتی ہے۔ اس عورت نے ایک شراب کا پیالہ پیا، 3 گناہ کر بیٹھا، جن سے پہلے توبہ کر رہا تھا کہ اللہ کے بندے ایسے کام کرتے
فرمایا صحابہ شراب اتنی گندی چیز ہے جو لوگوں سے دور رہتا تھا ہر وقت رب کی عبادت میں شراب پی کے زنا بھی کر بیٹھا قتل کا ارتکاب بھی کر بیٹھا. سرکار علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں شرابی شخص تباہ و برباد ہو گئے دنیا میں بھی قبر و آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اور قبر و آخرت میں بھی شرابی شخص تباہ و برباد ہو چکا ہے. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ غور سے سنیے حدیث. فرمایا میری امت میں یہ ہونے والا ہے میری امت میں یہ کہ کچھ لوگوں کو رب باندر کی شکل میں مسخ کر دے گا اور کچھ کو رب خنزیر کی شکل میں مسخ کر دے گا. کیا شکل ہوں گا؟ اونچی بولے نا. دو حیوانات کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کب ہوگا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول يشرب الناس من امتی الخمر يسمونها بغیر اسمها. فرمایا یہ اس وقت ہوگا صحابہ جب میری امت کے فرد شراب پیئیں گے لیکن اس کا نام تبدیل کر کے پیئیں گے. سرکار نے کیسی گھر کی خبر عطا فرمائی آج اس کے نام تبدیل کر کے اس کی خرید و فروخت کی جاتی ہے. اس کے لیے خفیہ نام رکھے ہوئے ہیں. کوئی کسی نام سے اس کو یاد کرتا ہے کسی نام سے یاد کرتا ہے. سرکار نے 1450 سال پہلے اس حالات کو دیکھ کے صحابہ کو خبر دے دی. صحابہ جب لوگ شراب پیئیں گے لیکن ایسے بے ایمان ہوں گے شراب کا نام ہی تبدیل کر کے کوئی اس کو تیل کہے گا کوئی اس کو کیا کہے گا کوئی اس کو کیا کہے گا. صحابہ جب لوگ شراب پیئیں گے اور شراب کا نام تبدیل کر کے پیئیں گے. نمبر 2 سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب ان کی محافل میں گانے باجے والی عورتوں کے دورے ہوں گے جب ان کے فنکشن میں کنجریاں ناچیں گی گانے باجے والی عورتیں آئیں گی صحابہ اور جب ان کے گھروں میں ان کے پاس گانے باجے کے آلات آ جائیں گے اے صحابہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی میری امت کے بندوں میں سے بعض کو باندر بنا دے گا بعض کو خنزیر اور بعض کو زمین میں زندہ جرگور کر دے گا. سب کچھ معنی میں ہو رہا ہے اگر آپ غور کریں. سرکار نے جو فرمایا یہ ہو رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ معنی والا میں ہو. اللہ نہ کرے اللہ محفوظ رکھے ہمارے محلے کو ایسے جرم سے ایسے لوگوں سے اللہ محفوظ رکھے. اس مقدس رات کے دوپہر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے. لیکن میں بات کر رہا ہوں سرکار تو پوری امت کے لیے درس دے گا نا کہ یوں دنیا میں ہوگا اور دنیا میں یوں ہو رہا ہے. 4 سال پہلے پاکستان میں لوگ دھنسائے گے کہ نہ دھنسائے گے؟ بالا کوٹ کے واقعے کو یاد کرے نہیں سمجھ آ رہی تو سرکار نے جو فرمایا وہ ہو چکا ہے. ہوا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ گند ہو رہا ہے. جب چیزیں موجود ہو گئی ہیں تبھی تو فرمایا جب تک نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ بھی نہیں ہو. جب یہ آ جائیں گی رب کی عذاب شروع ہو جائے رب کی طرف سے یہ عذاب کیا ہو جائیں گے شروع ہو جائیں گے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو آپ نے سماعت فرمایا درس حدیث آپ غور کریں اور فیصلہ کر کے بتانا ہے. جو شخص تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے زیادہ نہیں تھوڑی سی بھی کیا رکھتا ہے صحیح معنوں میں انصاف سے جواب دینا ہے. اتنا کچھ سننے کے باوجود وہ شراب پیے گا اور یہ شریعت ہے یہ نصاب ہے ہر اس شخص کا جو بھی مسلمان ہے. صرف ہماری بات نہیں ہو رہی. میں نے تو ان احادیث میں سے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہے کیونکہ ساری حدیثیں تو ہم ساری رات بھی بیٹھے ہوئے شراب کے متعلقہ جو مذمت پہ ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی. ہم نے تو چند احادیث کا ذکر کیا اور اس لیے سے کیا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ان حدیث کی برکت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے. جس میں گانے باجے کی مذمت بھی آئی ناچنے والی عورتوں کی مذمت بھی آئی شراب پینے پلانے بیچنے بچانے اٹھا کے لے جانے کی مذمت بھی آئی. تو مسلمان جو ہوگا ذرا برابر بھی عقل رکھتا ہوگا. ہم رب کی بارگاہ سے اتنی امید رکھتے ہیں کہ مسلمان جو صحیح انسانیت والا انسان ہے اس سے ایسے کام کبھی وقوع ہوتے
یہ کام وہی کرتا ہے جو انسان میں سے گزرا ہوا ہوتا ہے، جو انسانیت سے گزرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ جل وجلہ سے دعا ہے سرکار علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے صحیح معنوں میں ہم سب کو اللہ پاک جو ہم نے دین سیکھا اس پر عمل کر کے آئندہ جب تک زندہ رہیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سیکھ کر شریعت میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔